میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں, لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے, پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں, میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے. بچھو, بھیڑ, کوئی زہریلی چیز کھاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے, میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے. دوسرے لفظوں میں, یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے, کتے کا جادو ہے, کھوپڑی کا جادو ہے, بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہا میں نے بندر قیمتاً لیا, اس کو بے ہوش کیا, اس کی کھوپڑی کاٹی, سر کاٹا, پھر اس سر کو میں نے مٹی میں دبایا, مٹی میں دبانے کے بعد اس کی کھوپڑی میں بندے کے پاس لے کر گیا اور اس نے کہا کہ کھوپڑی لیا, ساتھ فلاں فلاں چیز لیا, میں اس پہ جادو کر کے تجھے دوں گا. میں نے کسی کے خلاف کروایا تھا. مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا, خطرناک سے خطرناک بندش ہو, میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا بندھے ہوئے, زنجیروں میں الجھے ہوئے, بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں. کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں, آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے. تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں. میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے. اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا, آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے, خواتین بھی, مستورات بھی, آپ بھی, کوئی نقش ہے, کوئی تعویذ ہے, کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے, ضرور لکھیں. اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں, اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں. کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں, انسانیت کو نفع ہوتا ہے. تو میں نے کہا بتا دے مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے, میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے. میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں, کسی پہ تھتکار دیتا ہوں, کسی پہ کیا کرتا ہوں, بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں. کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے, یہ پینے کو ملے, مجھے اس طرح کی رہائش ملے, اس طرح. کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہے, اور ویسے ہو جاتا ہے. سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے, وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا. سوچیں تو اسے, آخر وہ کوئی چیز ہے صحیح, ایسے تو نہیں ہے, وہ چیز ہے ایسے تو نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے, میرے پاس درود ابراہیمی, اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں, ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں, انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی, اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا. ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے, دانے دانے, قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں. اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا. ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی. اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں. اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا. برکت صحت میں, برکت نظر میں, برکت یادداشت میں, برکت اعضاء میں, برکت جگر میں, برکت گردوں میں, برکت دل میں, برکت خون میں, برکت تلی میں, برکت معدے میں, برکت اعضاء میں, برکت صحن پٹھوں میں, جسم کے ہر حصے میں برکت, روح میں برکت, دل میں برکت, پھر مال میں برکت, جان میں برکت, اولاد میں برکت, صحت میں برکت, عزت میں برکت, خود برکت میں برکت. یہ برکت مجھ سے نہ چھنے اور مجھ سے نہ چھنے اور میری نسلوں سے نہ چھنے, اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ بے شمار ایسے ہیں, ان کے باپ دادا بڑے مالدار تھے, نام تھا ان کا, آج وہ قسمہ پرسی میں ہیں. مجھے کہنے لگے 14,000 کی گاڑی آتی تھی, 0 میٹر گاڑی 14,000 کی آتی تھی, پھر مہنگی ہو گئی, پھر 16,000 کی ہوئی.
میرے والد ان کے کاروبار کے کار مختار تھے، یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، بڑے تھے۔ میرے والد کو انہوں نے 16,000 کی گاڑی لے کے دی، اور پھر ان کی جب رمضان میں یا جب ان کو دینے کا ہوتا تھا 100 کا نوٹ ہوتا تھا، اور 250 روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ ملتا تھا، 250 گز کا پلاٹ، 250 روپے میں 250 گز کا پلاٹ، اس کو بعض جگہ گز ہوتے ہیں، میٹر ہوتے ہیں، 5 مرلے کا پلاٹ 250 روپے میں ملتا تھا، اور ہر بندے کو 100 روپے دیتے تھے، ہر بندے کو 100 روپے دیتے تھے۔ لین ہوتی تھی لمبی، لین ہوتی تھی لمبی۔ آج ان کے خاندان لاہور میں ایک ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں اگر بارش ہو تو پانی ہفتوں نہیں نکلتا، اور گندگی ہی گندگی ہے، اور وہاں قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں اس خاندان کو جانتا۔ میرے یہاں ایک ڈرائیور ہوتا تھا، مجھ سے کہنے لگا جی کہ فلاں جو لاہور کی بہت بڑی سوسائٹی ہے اس کا مالک آیا ہے بچا ہوا کھانا لینے کے لیے۔ ہم رمضان میں کھانا جو بچ جاتا ہے پھر وہ دے دیتے ہیں تاکہ افطاری سحری کے لیے فریش تازہ کھانا بنے، لیکن وہ لینے آیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگا اس دور میں انہوں نے وہ سوسائٹی بنائی تھی، اور اس دور میں، جس دور میں بندے کے پاس لاکھ روپے ہوتا تھا نا، لاکھ روپے، تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ ارب پتی تھا۔ لاکھ روپے ہوتے تھے، لاکھ روپے ہوتے تھے۔ آج بھی ہمارے اردو محاوروں میں لاکھوں کا لفظ آتا ہے، لاکھوں کا لفظ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھ روپے ہوتا تھا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں، لاکھ روپے ہوتا تھا۔ اس دور میں کروڑوں پتی تھے، برکت روٹ گئی، اور میرے پاس وہ بندہ لایا، میں نے اسے دیکھا اور میری آنکھیں چھپ گئیں، اور بچا ہوا کھانا مسلسل دیا اور کچھ ہدیہ بھی دیا۔ برکت لے لو، آج نسبت محمد آل محمد کے صدقے، آج درود ابراہیمی کے صدقے، برکت لے لو، برکت لے لو۔ غور ہی نہیں کیا کہ درود ابراہیمی میں اتنی طاقتور برکت پڑی ہے، غور ہی نہیں کیا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ آگے ذرا دلیل دیکھیں، وعلی آل ابراہیم، اے مولا وہ برکت بھی ویسی دینا جیسے تو نے آل ابراہیم کو دی۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے سے انبیاء ہی انبیاء، نبوت ہی نبوت ہے، اور اس میں برکت کیسی؟ سلیمان علیہ السلام کو تخت ملا، داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور تخت ملی، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت اور تخت ملی، اور تخت اور بادشاہت، نیکی کا تخت بھی، عبادت کا تخت بھی، نبوت کا تخت بھی، اور بادشاہت کا تخت بھی۔ آل ابراہیم اور انک حمید مجید۔ کعبہ کی جڑوں میں 2 چشمے ہیں، ایک چشمے کا نام حمید ہے، ایک چشمے کا نام مجید ہے۔ لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی زمزم کا آ رہا ہے، آج تک ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی وہ شارٹ ہو گیا زمزم۔ ان 2 لفظوں کی برکت ہے، اللہ کے ان 2 ناموں کی برکت ہے۔ کعبہ کی جڑوں میں، کعبہ کی جڑوں میں، کعبہ کے ساتھ ہی تو زمزم ہے نا، بالکل ساتھ ہی تو ہے۔ کچھ عرصہ پہلے نیچے اتر کے زمزم کنواں ہوتا تھا، ٹوٹیاں ہوتی تھی، میں نے دیکھی وہ بند ہو گئی، مجمع پریشان ہوتا تھا، وہاں تنگ ہو جاتا تھا، اور اس سے پہلے کنواں ہوتا تھا، لوگ خود بھرتے تھے۔ کعبہ انک حمید مجید، بڑے راز ہیں، بڑے راز ہیں، اور یہ راز صرف تسبیح خانہ جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔